پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظی ترجمہ و اذان، اور اعلان ہے، یہ اذان سے ہے، کوئی اسپیشل اناؤنسمنٹ کرنا کسی اسپیشل ٹائم پہ، پرٹیکولر ٹائم پر۔ من اللہ اللہ کی طرف سے، و رسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناسی طرف لوگوں کے، یوم دن، الحج الاکبری حج اکبر کے، انا بے شک، اللہ بری و ذمہ ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، فَإِن پھر اگر، تم توبہ کر لو تم، فَهُوَ تو وہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن اور اگر، تولیتم منہ پھیرا تم نے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انکم بے شک تم، غیر نہیں، معجزی عاجز کرنے والے، اللہ کو، وبشری اور خوشخبری دے دیجئے، الذین ان کو جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بعذاب عذاب، علیم دردناک کی۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور حج اکبر یعنی یوم نحر یا 10 ذی الحج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکوں سے دستبردار ہو چکا ہے، یعنی بری و ذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی، یعنی اب اللہ نہ رسول کسی کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا، یعنی انہیں توبہ کی دعوت دی گئی کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا، یعنی ابھی بھی تم نے توبہ نہیں کی، تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری کوئی کوشش اللہ کے ارادے کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتی، تم جیت نہیں سکتے اللہ سے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی یہ جتنے بھی کافر ہیں، یہ اگر توبہ نہیں کریں گے، منہ موڑیں گے، تو ان سب کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وارننگ بھی دی گئی، اور اس آیت میں ان کو توبہ کی دعوت بھی دی گئی کہ توبہ کر لو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے۔ اہل مکہ حج کو حج اکبر اور عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے۔ سورہ توبہ میں مشرکوں کو توبہ کی دعوت دی گئی کہ توبہ کر لو۔ پہلے اعلان ان مشرکوں کے لیے تھا، یعنی پہلے والی آیتوں میں، جنہوں نے معاہدے کر کے ان کو توڑا تھا، یعنی ان سے تو کہا گیا کہ بالکل نکل جاؤ یہاں سے، لیکن یہ دوسرا جو اعلان تھا یہ سب کے لیے عام تھا۔ عرب جو قبیلے ہوتے تھے، عرب جو ہوتے تھے پورے، وہ قبیلوں میں بٹے ہوتے تھے، یعنی الگ الگ قبیلے ہوتے تھے، تو وہ دوسرے قبیلوں سے معاہدے کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ مسلمانوں کے بھی بہت سے قبیلوں سے معاہدے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب سارے مسلمانوں کو ایک جھنڈے یعنی اسلام کے نیچے جمع ہونا ہے، یعنی اب کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، سب کو مسلمان ہونا ہے اور سب کو اسلام لانا ہے، اور ایک جھنڈے کے نیچے سب کو جمع ہونا ہے۔ کیا ہوتا تھا کہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ قبیلے جو ہوتے تھے وہ آباد ہوتے تھے،
تو اگر ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والے کے راستے سے گزرتے تھے تو بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا جنگ کا اور لوٹ مار کا، کہ وہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی لوٹ نہ لے۔ تو اس کی وجہ سے وہ جگہ جگہ جو ہیں اپنے جو ان کے جو راستے ہوتے تھے، جو ان کے ٹریول روٹ ہوتے تھے، بزنس روٹس ہوتے تھے، وہاں آس پاس کے جتنے قبیلے ہوتے تھے ان سے معاہدے کر کے رکھتے تھے، یعنی کہ ان سے ایگریمنٹس کیے جاتے تھے۔ جیسے اس کا بہت بڑا اگزامپل جو ہے وہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، کہ کس طرح سے ٹریٹی سائن کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے بیچ میں۔ ٹریٹی سائن کی گئی کہ اب 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ بھی جو ہے آپس میں کچھ پرٹیکولر ٹائم کے لیے ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کر کے رکھتے تھے۔ تو وہ سارے ایگریمنٹس توڑنے کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ اب جو ہے ان لوگوں سے ان جو ایگریمنٹس تھے وہ سب توڑے جائیں گے، اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں، توبہ کر کے زکوٰۃ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔